محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائی بیان کرو۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا مردارا برائی یاد نہ کن کہ سود نہ دارد، مردے کو برائی سے یاد نہ کر کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، مرنے والا تو مر گیا، ہم برائی سے یاد کریں اسے مشقت میں کیوں ڈالیں؟ لیکن ہمارا حال یہ نہیں ہے، ہم چوراہے پہ کھڑے ہو کر مرنے والے کو نہیں چھوڑتے اور اس کی برائی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ الگ تفصیل ہے اس کی، لیکن ایک عوامی آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اس کی جو اچھائیاں ہیں اچھائیوں کو یاد کیجئے۔ بلکہ روایت میں یہ ہے جس کے مرنے کے بعد جو ہے 5 لوگ اس کی تعریف کرنے والے مل جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، 4 مل جائیں اس کی بھی بخشش فرما دے گا، 3 مل جائیں اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو آپ کو نصیحت یہ ہے اپنے مرحومین جو دنیا سے گئے ہیں ان کو اچھائی سے یاد کیجئے۔ اگر کوئی برائی ہے تو آپ مت بولیے، خاموش رہیے گا، وہاں زبان اپنی خاموش کر لیجئے گا۔ اچھائی ذہن میں ہے تو بول دیجئے، ورنہ برائی سے ہمیں کبھی بھی یاد نہیں کرنا چاہیے۔ بس ایک حدیث سناتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ شکیل بھائی کے والد مرحوم زاہد صاحب جو اس دنیا سے گئے 1 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ بس ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں کہ والدین اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کا حق اولاد کے اوپر کیا ہے۔ شارٹ میں سن لیجئے، تفصیل تو گھنٹوں لگ جائیں گے، آپ مختصر میں سنیں کہ اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر اولاد کے اوپر ان کا حق کیا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد والدین کا اولاد کے اوپر حق کیا ہے؟ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا اور پھر عمل بھی کرنا ہے۔ خالی پروگرام سے مسئلہ یہ نہیں ہے آپ نے سنا اور سن کے آپ سوئے، نماز فجر کے بھی نہ اٹھے، تو اس سے تو مقصد نہیں ہے۔ آپ سنیں اور سن کر کے آپ عمل کریں، اسی نیت سے آپ کو آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری نیتوں کو بخوبی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں، اس حدیث پاک میں رسول پاک علیہ السلام نے والدین کے مرنے کے بعد 5 حق ارشاد فرمائے ہیں۔ ویسے تو 7 حق ہمارے فقہ اسلام نے بتائے ہیں، لیکن کم سے کم 5 حق اس حدیث پاک میں موجود ہیں۔ سرکار نے فرمایا صحابہ کرام سے، مرنے کے بعد والدین کا اولاد کے اوپر پہلا حق یہ ہے الصلاۃ علیہما، ان دونوں پر نماز پڑھنا، یعنی ان دونوں کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ اولاد کے اوپر حق ہے۔ میں ہر تقریر میں کہتا ہوں اللہ نے اولاد دی ہے تو ایک بچے کو عالم دین بنائیے۔ سارا خاندان جب بھول جائے گا تو یہ عالم دین بچہ آپ کو یاد دلائے گا۔ جب وہ اوروں کے لیے سال صاحب کرتا رہتا ہے تو خود والدین کے لیے نہیں کرے گا، دادا کے لیے نہیں کرے گا، اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں کرے گا۔ ہم سب علماء اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہتا ہے تو کرتے رہتے ہیں سارے ثواب۔ جب اوروں کے لیے کریں گے تو خود کے جب چلے جائیں گے ان کے لیے نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ جب اولاد دے تو ایک بچے کو عالم دین ضرور بنائیے۔ جس کے گھر میں عالم دین ہوتا ہے اور واقعی وہ عالم دین بن جائے، عالم بعمل بن جائے، تو ماشاءاللہ اس کے گھر والے کہیں نہ کہیں ان میں دینداری ضرور بضرور نظر آتی ہے۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ ہم نے بہت سے جنازے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ خود کی اولاد جن کے اوپر کروڑ کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد انہیں MBBS ڈاکٹر بنایا، MD ڈاکٹر بنایا، نہ جانے کیا کیا بنایا، لیکن نماز جنازہ پڑھنے کو ان سے کہا نماز پڑھیے، کہا میں تو آتی نہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے جنازے میں 2 ہی فرض ہیں، ایک کھڑا ہونا اور 4 مرتبہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر یہ آپ نے 2 ہی کام کر لیے اور کچھ بھی نہیں پڑھا تو اگرچہ سنت کے خلاف نماز، لیکن فرض تو ادا ہو ہی جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک بچے کو تو عالم بنائیں گے، باقی کو چھٹا نہیں چھوڑنا ہے۔ ان کو دیندار بنائیے، اتنا دیندار کم سے کم 5 وقتہ وہ نماز پڑھ سکے اور مرنے کے بعد کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے والدین کی قبر پہ جائے۔ لیکن ہم قبرستان جانے کو تیار نہیں، ہم نے والدین کی قبریں بھلا دی۔ کتنی قبریں ایسی ہوتی ہیں جب قبرستان جاتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں قبر ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے، اس کا مطلب یہ سالوں سے دفن کرنے کے بعد کوئی آیا ہی نہیں ہے۔
میں نے ایک جگہ تقریر کی اور میں نے جلسے میں پوچھا بتائیے کہ آپ میں سے کون کون صبح قبرستان جاتے ہیں یا ہفتے میں ایک بار جاتے ہیں؟ تو کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ کچھ لوگ بولے نیچے سے کہ ہمیں تو قبر معلوم نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو ابا کی معلوم نہیں، کل کو آپ کی اولاد کو آپ کی معلوم نہیں ہوگی۔ یہ بات بڑی گہری اثر کی۔ تو پھر وہاں کے لوگ ماشاءاللہ کچھ لوگ تو ہر روز وہاں پر جاتے ہیں، خود میرے گاؤں کا معاملہ ہے، تو کچھ لوگ تو ہر روز جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور بہت سے لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ قبر پہ ضرور جائیے، پھول چڑھائیے اور جا کر کے جو کچھ آپ کو یاد ہو، سورہ اخلاص یاد ہو، آپ کو الحمد شریف یاد ہے اور سورہ یاسین یاد تو بہت اچھا ماشاءاللہ، جا کر کے قبر پہ آپ پڑھیے۔ یہ آپ کے اوپر والدین کا حق ہے۔ ابھی سناتا ہوں، سرکار نے فرمایا الصلاۃ علیہما، پہلا حق اولاد کے اوپر والدین کا کیا ہے؟ ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ والاستغفار لہما، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ ایک دو دن کا چکر نہیں ہے، ایک دن کر لی تو چلے گا، 40 میں تک کر لی تو چلے گا، 10 میں تک کر لی تو چلے گا، برسی آئی تو اب ختم، اب کرنا ہی نہیں، ایسا نہیں۔ والاستغفار لہم، مطلقاً ذکر فرمایا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دعا کرنے سے ہو سکتا ہے، بلکہ امید رکھیے آپ، اللہ آپ کے والدین کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور آپ کا نام کہاں لکھا جائے گا؟ حدیث میں ہے کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کی یا کسی ایک کی قبر پہ جاتا ہے، وہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ اس کا نام نیک لوگوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے۔ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سلوک سے پیش آیا تھا، ان کی خدمت کی تھی، ان کی فرما برداری کی تھی۔ تو پہلا حق کیا تھا؟ الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ اور تیسرا حق ہے وانفاذ احدہما، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ والدین دنیا میں تھے، انہوں نے کسی سے وعدہ کر لیا تھا، تو یہ نہیں ہے جس سے وعدہ کیا بیٹا کہہ رہا جاؤ ابا سے کیا تھا، جاؤ قبر میں جا کے پوچھ لو ان سے کہ جو وعدہ کیا تھا اپنے آپ جھیلیں گے وہ، اور ہمیں مطلب نہیں، یہ نہیں، بلکہ اولاد کے اوپر یہ حق ہے وانفاذ احدہما، ان میں سے جو دونوں کا ہو تو دونوں کا، اور ایک کا ہو تو ایک کا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، یہ اولاد کے اوپر حق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور سرکار نے فرمایا ایک تیسرا حق یہ ہے کہ وَإِكْرَامُ الصَّدِيقِينَ، پہلا تو یہ ہوا نماز جنازہ پڑھنا، اور دوسرا ان کی بخشش کی دعا کرنا، اور تیسرا ہے وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے خاص دوست ہیں، بچوں کو معلوم ہوتا ہے یہ ہماری امی کی سہیلی ہیں یا ہمارے ابا کے دوست ہیں۔ اب جب وہ گھر میں آتے ہیں تو بار بار وہ کسی نہ کسی بات پہ کہلواتے ہیں، یار وہ گھر میں کیوں آتے ہیں؟ ارے بھائی ابا سے دوستی تھی تو ابا چلے گئے، ابا تو نہیں موجود ہے نا، وہ کیوں گھر میں آتے ہیں یار؟ ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے، گھر میں آتے رہتے ہیں وہ، تو ابا سے دوستی تھی، ان سے تعلقات تھے، تو اب ختم کرے اپنا، اب گھرانہ بند کرے، کسی سے کہلواتا ہے، یہ حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ حق تو یہ ہے وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اپنے والدین کے دوستوں کی عزت کرنا، ان کے ساتھ ایسے ہی پیش آنا جیسے والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ میں پیش آیا کرتے تھے۔ اب چوتھا حق جو میں نے بیان کر دیا تھا ابھی، چوتھا حق یہ ہے وَإِنفَاذُ أَحَدِهِمَا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ یہ اولاد کے اوپر حق یہ نہیں ہے کہ ابا نے کیا تو ابا جانے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر دینی حوالے سے مثلا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی مسجد میں یہ کام کرا دیں گے، یا غریب کی بچی کی شادی ہے یہ دے دیں گے خفیہ طور پر، اب ان کا انتقال ہو گیا، اب وہ گھر میں آتے ہیں کہ شادی کا موقع ہے، آپ کے ابا نے ایسا ایسا کہا تھا، تو یہ نہیں کہنا کہ آپ قبر پہ جاؤ ان سے پوچھ لو، ہمیں مطلب نہیں ہے، بلکہ اس بیٹے کے اوپر، ان بچوں کے اوپر والدین کا حق یہ ہے کہ ان کے وعدوں کو پورا کرے۔ اور سرکار نے 5واں حق ارشاد فرمایا، جو رشتے والدین کی وجہ سے ہیں، جو رشتے والدین کی وجہ سے ہیں، امی کا جو رشتہ ہے وہ ماموں نانا کا رشتہ، اور ابا کا رشتہ کس طرف جا رہا ہے؟
پھوپھی وغیرہ کا رشتہ ہے نا، یہ تو جا رہا پھوپھی وغیرہ کا رشتہ. اور عام طور پر ماموں نانا دو ہوتے ہیں، ماموں نانا امی والے ابو والے. تو جو امی والے ہوتے ہیں ان پہ تو بہت توجہ ہوتی ہے کہ لگتا ہے وہی ماموں نانا ہے. جو ابا والے ہیں تو ان پر کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی. کسی نے پوچھا تو کہہ دیا ہاں کہ ابا والے کی طرف سے ہیں تو اتنا ہمارا تعلق نہیں رہتا. یہ نہیں ہے اسلام. اسلام یہ نہیں ہے، حضور کی یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ باپ کی بہن تھی اور باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر تعلق اولاد بالکل ختم کر دیتی ہے. ابا چلے گئے، وہ جاتے تھے تو ہمارے ہاں سے کوئی جاتا ہی نہیں، اس لیے کہ ابا جاتے تھے، ان کی بہن تھی نا تو انتقال ہو گیا، ان کی پھوپھی لگی، یہ تعلق ختم کر دیتے ہیں. اور ادھر سے ماں کا انتقال ہو جائے تو ماموں نانا سے رشتہ توڑ دیا. یہ دیہات کے لوگ ہم سے ملتے ہیں تو شکایت بھی کرتے ہیں اس بات کو لے کر کے. تو یہ اسلام نہیں ہے کہ ابا چلے گئے تو ابا کی جانب سے جو رشتے آ رہے آپ کی طرف ان سے تعلق ختم کر دیں. اور یہ بھی نہیں ہے امی کی طرف سے رشتے جو آ رہے تھے وہ آپ ختم کر دیں. یہ اسلام نہیں ہے. مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے، ہمارے آقا کی تعلیم یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے جو دونوں کی طرف سے جو رشتے آ رہے تھے ان دونوں رشتوں کو ویسے ہی نبھانا جیسے ماں باپ کی زندگی میں آپ نبھایا کرتے تھے. یہ 5 قسم کے حق میں نے بیان فرمائے. رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی آپ کو سنایا. پہلا حق کیا ہے کہ ان کے لیے کیا کرنا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے نا. دوسرا ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا. تیسرا ان کے دوستوں کی عزت کرنا. اور چوتھا ان کے وعدوں کو پورا کرنا. اور پانچواں کہ والدین کی طرف سے جو رشتے آ رہے ہیں ان کو ویسے ہی نبھانا، انہیں رشتہ داری کو ویسے ہی قائم کرنا جیسے ماں باپ کی زندگی میں وہ رشتے قائم تھے. یہ 5 قسم کے حقوق آپ کے اوپر اولاد کے اوپر آتے ہیں. تو زاہد بھائی کے جو بچے ہیں اس بات کو سنیں گے بھی، اور آپ لوگ جس کے والدین چلے گئے وہ بھی سنیں اور سن کر اس پر عمل کریں. تو میں نے آپ کو کیا سنایا؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا جس کے گھر انتقال ہو آپ اس سے تعزیت کریں، یعنی گھر والے سے ایسی باتیں کریں جس سے اس کا غم ہلکا ہو جائے. یہ کریں گے. اور دوسرا کیا کرنا ہے آپ کو؟ دوسرا جنازے میں شرکت کرنا ہے. تیسرا مرحومین کو اچھائی سے یاد کرنا ہے. اور چوتھا میں نے یہ سنایا، باقی سنانے کے لیے بہت کچھ ہے. اور آپ جب اپنے لیے دعا کریں تو یہ دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے. انشاءاللہ تعالی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، وہ جو علماء کا گستاخ نہ ہو، دیندار ہو، نمازی پرہیزگار ہو، کسی کا دل دکھانے والا نہ ہو، تو پھر اس کے بارے میں فرمایا علماء نے یہ سب کام کرنے والا بندہ ایمان کی موت لے کر کے دنیا سے جاتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زائد عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں کہیں کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو میں آپ سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. میرے ساتھ آپ بھی توبہ کریں گے. پہلے آپ سے کہنا ہے آپ لوگ سنیں گے تقی حضرت کے چلے جائیں گے، سنیں گے چلے جائیں گے. ایسا تو نہیں اٹھ کے میں تو جاؤں آپ لوگ چلے جاؤ، ایسا نہیں کرنا آپ کو. میری تقریر تو 10 مرتبہ یہاں پر ہو چکی ہے تو میں سمجھ لو پرانا آدمی ہو گیا. اس طریقے سے حضرت پہلی مرتبہ آئے ہیں. سارے لوگ توجہ کے ساتھ، اگر نیند کسی کو آ رہی ہے تو نیند سے باہر ہو جائیں گے. پہلی بات تو ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں. جب عالم باعمل آپ کی بستی میں آئیں تو ماشاءاللہ تعالیٰ ان کی باتیں اثر انداز بھی ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ دھیان سے سنتے ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو آپ توبہ کریں، میں بھی کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.